اساتذہ کرام، کیا آپ نے یہ بات محسوس کی ہے کہ ایک ہی طرح کی تصویر، شخص، صورتحال یا رویے کو الگ الگ لوگ الگ الگ طرح سے سمجھتے ہیں، اور جب دوسرے لوگ، خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے قریب ہیں، مثلاً ہمارے خاندان کے افراد، دوست، ساتھ کام کرنے والے، طلباء، ہمارے نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں تو اکثر ہمیں حیرت ہوتی ہے اور ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہمیں غصہ بھی آتا ہے۔ ہم کسی بات کو کس طرح سمجھتے ہیں، اس کا انحصار ہمارے گزشتہ تجربات، عقائد، ہمارے سماجی اور ثقافتی پس منظر پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک لفظ پانی دکھاؤں گا۔ اب آپ چند منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پانی کو دیکھنے، محسوس کرنے، سونگھنے اور چکھنے کی کوشش کریں۔ آپ سبھی نے پانی کو دیکھا ہے، اس کی آواز سنی ہے، اس کو چھو کر، چکھ کر اور سونگھ کر دیکھا ہے۔ آپ میں سے چند لوگوں نے پہاڑی چشمہ دیکھا ہوگا، کچھ نے تو دریا یا تالاب دیکھا ہوگا، بعض لوگوں نے مچھلی کو بھی سونگھا ہوگا، جبکہ آپ میں سے چند لوگوں کو پانی کی قلت یاد ہوگی۔ آپ نے جو کچھ محسوس کیا وہ آپ کے سابقہ تجربات پر مبنی ہوگا۔ اس طرح ایک ہی لفظ کو الگ الگ طرح سے سمجھا گیا۔ کیا ان میں سے کوئی غلط تھا؟ نہیں۔ آئیے اب ہم عدد 6 کی ایک تصویر دیکھتے ہیں۔ شروتی جہاں سے دیکھ رہی ہے وہاں سے یہ 6 ہی نظر آتا ہے، جبکہ کنال جہاں سے دیکھ رہا ہے وہاں سے یہ 9 نظر آتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے مقام پر بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم سبھی دنیا کو کچھ مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے تو ہم دوسروں کے نظریے کی تعریف کر سکیں گے اور ان کے نقطۂ نظر کا احترام بھی کر سکیں گے۔ یہیں سے حساسیت، خبرگیری اور مخلص ہونے اور دوسروں کے بارے میں اپنے بارے میں مثبت رویہ اختیار کرنے کی داغ بیل پڑتی ہے۔ اس سے ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ہم خلوص و گرم جوشی کے ساتھ مؤثر طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں اپنے سروکار کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کا نقطہ نظر معلوم کرنے، سمجھنے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تب ہم نئے نقطۂ نظر کو سمجھنے، دوسروں کے جذبات کو تسلیم کرنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور مختلف حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں گے، مشکل حالات کا سامنا کر سکیں گے، باہمی تنازعات کو مؤثر طریقے سے حل کر سکیں گے اور اس طرح ایسا صحت مند ماحول تیار کر سکیں گے جہاں سبھی یہ محسوس کریں کہ ان کی قدر، خبرگیری اور احترام کیا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ استاد کی حیثیت سے ہم ان خوبیوں کو فروغ دے سکتے ہیں اور صحت مند طریقوں سے دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں اپنے طلباء کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔